خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے للکارا، ولید کے بیٹے، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درہ کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے ہنر کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ عہد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی، خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے، ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ محسوس کی، اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا تھا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بھنبھناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی، وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئی۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش تلاش کرے۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضا کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا۔ جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئی تو ہند نے خنجر سے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح اسے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا کر گھوڑا روکا۔ ابو سفیان خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا، تم ہند کو جانتے ہو خالد، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہند حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچھی تھی جس سے اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ہند نے تحکمانہ لہجے میں اس سے کہا، یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟
जाओ और मुसलमानों की लाशों के टुकड़े कर दो। वहशी बिन हर्ब बोलता बहुत कम था, इसकी कोशिश यही होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बात इशारों में कर ली जाए। इसने हिंद का हुक्म मानने के बजाय अपना हाथ हिंद के आगे फैला दिया और उसकी नजरें हिंद के घुले में लटकते हुए सोने के हार पर झम गई। हिंद को अपना वदा याद आ गया। इसने वहशी से कहा था कि तुम मेरे बाप, चचा और बेटे के कातिल को कत्ल कर दो तो मैंने जितने जेवरात पहन रखे हैं वो तुम्हारे होंगे, और वहशी अपना इनाम लेने आया था। हिंद ने अपने तमाम जेवरात उतार कर वहशी बिन हर्ब के फैले हुए हाथ पर रख दिए। वहशी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चल पड़ा। हिंद पर इस वक्त फतह और इंतकाम का भूत सवार था। हिंद ने जोशीली आवाज में इस हबशी को बुलाया, ठहर जाओ बिन हर्ब। वो जब उसके पास आया तो हिंद ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो तो तुम्हें अपने जेवरात दूंगी, लेकिन तुम इससे ज्यादा इनाम के हकदार हो। हिंद ने कुरैश की औरतों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जानते हो इन औरतों में कनीजें कौन कौन सी है? देखो वो जवान भी है, खूबसूरत भी, तुम्हें जो कनीज अच्छी लगती है ले जाओ। वहशी बिन हर्ब ने अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हिंद के चेहरे पर नजरें गाड़ी, लेकिन इसकी नजरें कनीजों की तरफ न गई। इसने इनकार में सर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैदान जंग की होलनाकी में से हिंद की बुलंद और मुतरन्निम आवाज सुनाई देने लगी। मुअर्रिख इब्न हशाम के मुताबिक इसने तरन्नुम से जो नगमा गाया, इसके अल्फाज कुछ इस तरह थे, हमने बदर के मरके का हिसाब बराबर कर लिया है, एक खूनरेज मरके के बदले हमने एक खूनरेज मरका लड़ लिया है। अकबा का गम मेरी बर्दाश्त से बाहर था, अकबा मेरा बाप था, मुझे चचा का भी गम था, अपने बेटे का भी गम था। अब मेरा सीना ठंडा हो गया है, मैंने अपनी किस्म पूरी कर ली है। वहशी ने मेरे दिल के दर्द का मुदावा कर दिया है। मैं उम्र भर वहशी की एहसानमंद रहूंगी, इस वक्त तक जब तक मेरी हड्डियां कब्र की मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं हो जाती। अबू सुफियान इस भयानक मंजर को बर्दाश्त न कर सका था। वो पहले ही मुंह फेर कर जा चुका था। इसने अपने दो साथियों से कहा कि इसे यकीन नहीं आ रहा कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। किसी ने अबू सुफियान से कहा, खालिद ने दूर से किसी और को देखकर समझ लिया होगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अबू सुफियान ये कहकर चला कि वो अपनी आंखों से देख कर आता है। इस तंग से दर्रे की तरफ चला गया जहां से खालिद अपने सवारों को वापस लाया था। वो ऐसी जगह जा खड़ा हुआ जहां से इसे मुसलमान बैठे हुए नजर आ रहे थे। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों, क्या तुम में मोहम्मद जिंदा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी तो अपने अर्द गिर्द बैठे हुए मुसलमानों को इशारा किया कि वो खामोश रहे। अबू सुफियान ने अपना सवाल और ज्यादा बुलंद आवाज से दोहराया, क्या अबू बकर तुम में जिंदा मौजूद है? अब भी इसे कोई जवाब ना मिला। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से पूछा, क्या उमर जिंदा है? अब भी इसे कोई जवाब ना मिला। 3 बार पूछने के बावजूद भी मुसलमान खामोश रहे। अबू सुफियान ने घोड़े को दौड़ाया। इसने नीचे देखा, कुरैश के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही खबर सुनने को बेताब खड़े थे। अबू सुफियान ने चलाकर ऐलान किया, ए अहल कुरैश, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुका है, अबू बकर और उमर भी जिंदा नहीं। अब मुसलमान तुम्हारे साए से भी डरेंगे, खुशियां मनाओ, नाचो। अहल कुरैश नाचने और हुल्लड़ मचाने लगे, लेकिन गिरजती हुई एक आवाज ने उन्हें खामोश कर दिया। ए खुदा के दुश्मन, दर्रे के बुलंदी से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज गूंजी, इतना झूठ ना बोल, वो तीनों जिंदा हैं। जिनके नाम लेके तो उन्हें मुर्दा कह रहा है। अपने कबीले को धोखा मत दे, तुझे तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने तंजिया कहकहा लगाया और बुलंद आवाज से बोला, इब्न अल-खिताब, तेरा खुदा तुझे हमसे महफूज रखे, क्या तो अब भी हमें सजा देने की बात कर रहा है? क्या तो यकीन से कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है? हजरत उमर इब्न अल-खिताब की आवाज जवाब में गिरजी, अल्लाह की किस्म, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा एक एक लफ्ज सुन रहे हैं। अरबों में रिवाज था कि एक मरका खत्म होने के बाद दोनों फरीकों के सरदार या सालार एक दूसरे पर तानों के तीर बरसाया करते थे। अबू सुफियान इसी दस्तूर के मुताबिक दूर खड़ा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से हम कलाम था। अबू सुफियान ने कहा, तुम हबल और अज़ा की अजमत को नहीं जानते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचा बोल नहीं सकते थे। अपने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि वो अबू सुफियान को क्या जवाब दें।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، او باطل کے پجاری، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا یا دیوی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی زبان سے کہلوایا، ہمارے پاس اللہ ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، تمہارا خدا کوئی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، تم نے بدر میں فتح پائی تھی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا، اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے، انشاءاللہ اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا، گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، یہ عمر، ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے اعضا کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو روانہ کر دیا۔ چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا، وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشق پالی ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا، جنگ عہد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں پر قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑا تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا کر رک گیا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور 2 زانو ہو کر ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پانی پھینکنے لگا۔ ذرا سستانے کے لیے بھر بھری سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب عہد کے مرکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینہ سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا تھا، ہم شکست کھا کر نہیں آئے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی 2 مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے، اور ہمارے 4-5 آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔ ان دونوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیے کہ وہ مسافر ہے، اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے ہیں؟ خالد کی نظر بہت تیز تھی، اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہے۔ ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے۔ 2-3 آوازیں آئی کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ یثرب یعنی مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ قریش کے آدمی نے اٹھ کر کہا، اس ایک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا، تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد کے جاسوس ہو اور جاؤ، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک نے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا، جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ دونوں جو واقعی مسلمانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے اور قریش کے عزائم معلوم کرنے آئے تھے، ہنسی خوشی اپنے اونٹوں کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کے اشارے پر کئی ایک تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دیے۔ دونوں کئی تیر اپنے جسم میں لے کر گرے، پھر اٹھ نہ سکے۔ ابو سفیان نے اپنے قریب کھڑے سرداروں سے کہا، کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ جاسوس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہارے نہیں، وہ ابھی یا کچھ ہی عرصے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوراً مکہ کو کوچ کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ اگلے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل قریش نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے دونوں جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے اور اہل قریش مکہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔